السلام علیکم میرے نوجوانوں، میرے ذہن میں ایک عام سی بات ہے، لیکن بہرحال محسوسات میں اگر محسوس کیا جائے تو یہ عظیم الشان تبدیلی انسان میں پیدا کر دیتی ہے۔ میں اپنے اس کمرے میں جہاں بیٹھا ہوں، سامنے اس کے پورا وسیع علاقہ نظر آ رہا ہے۔ تو دماغ میں ایسا ایک دم خیال آیا، یہ دنیا یہاں کیسی ہے، آگے کیسی ہوگی، شمال میں کیسی ہوگی، جنوب میں کیسی ہوگی، نیرنگی یہ دنیا۔ یہ تو اس کی کانسٹیٹیوشن پر میں نے بات آ گئی، نیرنگی یہ دنیا، مگر میں احوال پر بات کرتا ہوں۔ احوال مختلف ہوتے ہیں ہر جگہ۔ انسان ویسے بھی 24 گھنٹے میں انسان کے بھی احوال بدلتے رہتے ہیں، اس کے اندر احساسات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ یہ نیرنگی ہے دنیا، اس کو کبھی توجہ کریں، آپ غور کریں، اس سے بھی آپ کو سبق ملے گا۔ اللہ رب العزت نے جو اتنے تضادات رکھے ہیں، اتنی الگ الگ باتیں پیدا کی ہیں، کہیں خوشی ہے تو کہیں غم ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے تو کہیں دھوپ نکل رہی ہے، کہیں سردی ہے تو کہیں گرمی ہے، کوئی علاقہ بالکل خشک ہے، ریگستان ہے، کوئی علاقہ پہاڑی ہے، بہت اونچا۔ اسی طرح سے انسانوں میں کوئی انسان لمبا ہے، کوئی درمیانے قد کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے کلر ہیں، جغرافیائی اعتبار سے دنیا کا جو محل وقوع ہے، اس میں مختلف جگہوں پہ جو مختلف لوگ رہتے ہیں، ان کے جسمانی کنسٹرکشنز مختلف ہوتی ہیں، ان کے رنگ مختلف ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ شمالاً جنوباً یا گرمی کے علاقے سے دور ہوتے ہیں، ان کے کلر فیئر ہوتے ہیں، لیکن جو یہ زمین کے درمیانی علاقے جیسے خط استوا کہتے ہیں، یہاں کے لوگ سخت گرمی جھیلتے ہیں، سخت بارشیں جھیلتے ہیں، یہاں سخت موسم ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، یہاں پر سورج مستقل تیزی سے چمکتا ہے، تو ان کی جلد کالی ہے، یعنی ان کو اس سورج کی تپش سے بچنے کی قدرتی ایک اللہ تعالیٰ نے جسمانی کھال میں پیدا کر دیا کہ وہ اتنے متاثر نہیں ہوتے کہ ہم جیسے لوگ اگر ہم جا کر رہیں تو ہم بہت متاثر ہوں گے۔ دیکھیں، یہ ہے دنیا۔ اب اس دنیا میں آپ یہ دیکھیں، انسان کے پاس عقل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہشات ہیں۔ خواہشات میں یہ ہے کہ وہ اپنے تحفظ کا کام کرنا چاہتا ہے، اپنی حفاظت کا کام کرنا چاہتا ہے۔ شروع سے انسان جہاں اتنا عقل مند اور جتنا ٹیلنٹڈ ہے، وہاں بہت ہی زیادہ اس میں کمزوریاں ہیں۔ دوسرے جو مخلوق ہے، ان میں اپنے طور پر ہی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کو اپنے لیے پیدا کرنا پڑتی ہیں، جیسے جسم کو ڈھانکنا، پھر جو پرضرر چیزیں ہیں ان سے بچنا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان میں کچھ
اور دوسرے مخلوق سے زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ انسان نے اپنے حفاظت کے مختلف انتظام کیے۔ بات بہت دور چلی جائے گی، میں نرنگی دنیا پہ بات کر رہا تھا۔ نرنگی دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوانوں، ہمیں بڑی محتاط زندگی گزارنا ہے، ہمیں بڑی محتاط زندگی گزارنا ہے، ہمیں بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھنا ہے، یعنی ہمیں بڑے محتاط انداز میں ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا ہے۔ اس کے اندر محبت کا عنصر ہمارا غالب ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت اور بے غرض ہو کر ملتے ہیں، اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اب یہ زندگی کی جو ایک عجیب چال ہے کہ رنگ بدلتی رہتی ہے، چیزیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، انسان متاثر ہوتا رہتا ہے۔ جیسے موسم بدلتے ہیں، صبح کچھ موسم ہے، شام کو کچھ ہے، دوپہر کو کچھ ہے، اور پھر ایز اے ہول مہینوں کے اعتبار سے تبدیلی آتی ہیں۔ یہ تمام تبدیلیاں ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہر پوائنٹ آف ویو سے، ہر تبدیلی کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھیں، تیار کریں، آگے بڑھیں، لوگوں کی بھی تکلیفوں اور ان کے مصائب کا خیال اسی طرح سے کریں۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پاکستان کے کئی علاقوں میں تباہی مچ گئی۔ تو بہرحال یہ زندگی کا کھیل ہے، اس زندگی کے کھیل کو سمجھیں ہم، اور اپنے جو اعمال ہیں، اپنی جو کاوشیں، اپنی جو کوششیں، اپنی کوئی جو جد و جہد ہے آگے بڑھنے کی، لوگوں میں پیغام پہنچانے کی، لوگوں میں صلح و آشتی کی بات کرنے کی، تو اس کو ان تمام نرنگیوں کو سامنے رکھ کر کے بنائیں۔ حالات جس طرح تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح سے حکمت کے ساتھ اپنی بات کو چلائیں۔ دیکھو، آپ کو اس دنیا کی نرنگی سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں وقفے سے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اب یہ کام ایسے نہیں ہوتا ایسا ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا ایسا ہو جائے گا، ہونا چاہیے۔ یعنی لکیر کے فقیر نہیں بننا، آپ نے ہر دم اور ہر آن انالیسس کرتے رہنا ہے کہ ہمارے کام میں کیا امپرومنٹ ہونا ہے، ہم کس طرح سے اپنے کام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بڑی اہم بات بتاؤں، عام طور پر یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، تھنک ٹینک۔ تھنک ٹینک تو یہ ہمیشہ سے انسان کرتا رہا ہے، بہت ہزاروں سال پہلے، 2000 سال پہلے جو ہمیں خبر ملتی ہے۔ انسان تو بہت ہی بیکورڈ رہا ہے، لیکن یہ کہ جو آپ اس دنیا میں بتاتے ہیں، جب یہ قومی اسمبلی ہو، فلاں اسمبلی، تو یہ مشاورتی، یہ آپس میں بہتری لانے کے لیے جو یکجا ہو کے بات کرتے ہیں، جس کو ہم اسمبلی کہہ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اسمبلی مکہ معظمہ میں حضرت قسی نے دارالندوہ کے نام سے قائم کی، یہ آپ کو بتا چکا ہوں ایک ویلاگ میں۔ تو یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ بھی ایک تھنک ٹینک تھا۔ آپ بھی اپنے چند اچھے ساتھی، اچھے تو سبھی ہیں، برا کوئی نہیں ہوتا، بس ہر ایک جو وہ اس کے اعتبار سے اس میں کس میں کتنی وہ ہے قوت، کس میں کتنی کی جان ہے، اس میں کتنی سوچ، ہر ایک مختلف ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ مختلف فیلڈ کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں
اور پھر ایک وقت بنائیں اور اس وقت کے اندر آپ پرابلمس کو ڈسکس کریں اور ان کے حل کی طرف نئی سجیشنس اور نئی جو رائے ہیں لوگوں کی وہ حاصل کریں. اس طرح سے آپ اپنی جد و جہد میں بہت خوبصورتی لے آئیں گے اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی سے بڑھیں گے. یہ میں نے جو بات کی نرنگی دنیا رنگ بدلتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں اور ایب اینڈ فلو ایک لفظ انگریزی کا ہے، اونچ نیچ. ویسے مد و جزر سمندر کے اعتبار سے ہم لوگ سمندر کے علاقے کراچی میں رہتے ہیں، تو سمندر کبھی بہت اونچا موجیں لگاتا ہے اور کبھی بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ بس اسی طرح سے آپ دنیا کے تمام چیزوں کو دیکھیں، پرکھیں، غور کریں. آپ کو ضرور ان میں بہترین کوئی چیز ملے گی جس سے آپ اپنے پروگرامس کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. یہ نرنگی دنیا کے اوپر میں نے ایک معمولی سا ویلاگ کر لیا تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ہر لمحے یہ دیکھتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. سمجھا؟ کیونکہ حالات تیزی سے بدلتے ہیں، تیزی سے بدل رہے ہیں. جس طرح موسم بدلتا ہے جیسے ایسے حالات بدلتے ہیں، یکساں نہیں رہتے. کبھی تندرستی ہے تو کبھی بیماری ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے طریقوں کو، اپنی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے پروگرام مرتب کرنا ہے، آپس میں باتیں کرتے رہنا ہے، ایک دوسرے کی ہمت کو بڑھانا ہے. یہ سب ضروری ہے. تھنک ٹینک سے ایک میری بات دماغ میں آئی نرنگی دنیا کے ساتھ ساتھ کہ آپ کے درمیان میں ایک بیٹھک ہونا چاہیے. آپ کہیں بیٹھیں کہیں مل کر، وہاں آپ اپنے معاملات کو ڈسکس کریں، کچھ کاپی رکھ لیں، کچھ نوٹس بنائیں. اس طرح سے اپنے کام کو آگے لے کر چلیں. اس میں آپ کو مطالعہ، آپ کو آبزرویشن، ارد گرد کے ماحول کی باتیں، کمپنی جو آپ کی ہے وہ آپ کو مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہوتے ہیں، اس سے ایک مضبوط رائے قائم ہوتی ہے جسے آپ تھنک ٹینک کہتے ہیں، یا ہمارے یہاں کہلاتا ہے شورا، یعنی مشورے کی جگہ، جسے دارالندوا. ایسے آپ چیزیں اپنے درمیان میں قائم کریں اور آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑیں اور آگے چلیں. حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، کس ڈگر پہ بیٹھیں گے، کس طرح بیٹھیں گے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن عام آدمی کے لیے، عام نوجوان کے لیے راستے مسدود ہو رہے ہیں، رک رہے ہیں. تو چیچی شیطانی قوتیں کام کر رہی ہیں جس سے ترقی کی راہیں دور ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے پروگرام میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، لاتے رہنا چاہیے. جزاک اللہ. میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا آپ سے.